وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا بغنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه وقال النبي صلى الله عليه وسلم منهومان لا يشبعان منهوم في العلم لا يشبع منه ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور کیا تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ فتعالی اللہ الملک الحق، بلند و بالا ہے ذات اللہ کی جو برحق ذات ہے، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور وہی اللہ عرش کا مالک ہے اور صفات سے متصف ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، پس وہ شخص کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کرنے سے جو ڈرا اور جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یقیناً ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، جہنم کو ڈانپ دیا گیا ہے خواہشات کے ساتھ اور جنت کو ڈانپا گیا ہے مشقت والے اعمال کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور بے وقوف انسان وہ ہے کہ جو زندگی گناہوں میں گزار دے، خواہشات میں گزار دے اور اللہ تعالیٰ پر محض یہ آرزوئیں کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ تو احادیث مبارکہ میں قرآن کریم میں ہمیں جس بات کی طرف ترغیب اور تعلیم دی گئی ہے وہ ہے انسان کی پیدائش کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنا یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ حضرات سلف نے اسی میں زندگی گزاری کہ ان کی زندگی کے دن و رات اسی میں گزرے کہ رب العالمین ان سے راضی رہے، اللہ ان سے ناراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دولت، مال، عہدہ، ان تمام چیزوں میں عزت نہیں رکھی کہ جس میں آج ہم تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عزت کو اعمال میں اور تقوی میں رکھا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے معزز انسان وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔
جس کی زندگی میں جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنا وہ اللہ کے ہاں معزز اور برگزیدہ ہوگا۔ اعمال کے اندر اللہ نے مال کو رکھا ہے۔ اعمال کا جب الف اور عین ہٹتا ہے تو مال بچتا ہے۔ جب زندگی میں اعمال آئیں گے اللہ مال کو بھی قدموں میں لائے گا، مالداروں کو بھی اللہ قدموں میں لائے گا، اور وہ ہاتھ جوڑ کر کہیں گے آپ کی کوئی ضروریات ہے تو ہمیں بتاؤ۔ لیکن جب انسان کی زندگی میں تقوی ہوگا، استغنا ہوگا، وہ بادشاہوں کے پاس جا کر بھی ان سے دنیا کا سوال نہیں کریں گے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیر اعلام النبلاء، اس میں انہوں نے عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں ان کو بلایا۔ بادشاہ وقت عبد الملک بن مروان بیٹھا تھا تخت پہ۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ ذرا سیاہ فام تھے، اتنے خوبصورت نہیں تھے، لیکن اپنے دور کے بہت بڑے عالم، محدث اور فقیہ تھے۔ جب وہ آئے تو بادشاہ نے بڑے اعزاز کے ساتھ ان کو بٹھایا اور کہا اگر کوئی بات کہنی ہو تو آپ کہیے۔ عطا بن ابی رباح نے بادشاہ سے کہا کہ اس وقت جو لوگ سرحدوں پہ پہرا دے رہے ہیں وہ انصار اور مہاجرین کی اولاد ہے، تمہیں چاہیے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، جہاد میں زندگی گزارتے ہیں، تم ان کے لیے راشن کا انتظام کرو، ان کے لیے وظائف مقرر کرو، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، رعایا کے ساتھ ہمدردی کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو، عدل اور انصاف پہ زندگی گزارو۔ عطا بن ابی رباح نے جب یہ نصیحتیں کر دیں، اٹھ کے جانے لگے تو بادشاہ نے کہا یہ تو سب آپ نے نصیحتیں لوگوں کے لیے کی ہیں، آپ اپنے لیے بھی تو کچھ کہیے، آپ کو کیا چاہیے؟ یعنی دولت، پیسہ، سونا، چاندی، جو آپ کو چاہیے آپ اپنے لیے بتائیے، یہ تو سب آپ نے رعایا کے لیے بتایا۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مالی الی مخلوق حاجت، مخلوق کے سامنے میری کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی میں مخلوق کے سامنے اپنی کوئی ضرورت اور حاجت کو بیان نہیں کرتا، میری جو ضرورت ہوتی ہے میں اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عبد الملک نے پھر کہا نہیں کوئی ہو تو بتائیے۔ انہوں نے رومال لیا، اپنے کندھے پہ ڈالا اور فرمایا کوئی حاجت نہیں، السلام علیکم کہا اور چلے گئے۔ بادشاہ نے اس وقت کہا ھذا وابیک السؤدد، اللہ کی قسم یہی اصل بادشاہت ہے۔ اصل بادشاہ یہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہے، کہ بادشاہ کے سامنے بیٹھ کر بھی بادشاہ فرمائش بھی کر رہا ہے جو چاہیے بتاؤ، کہ ان کے دو لب ہلتے، سونے اور چاندی کے جواہر قدموں میں آ جاتے، لیکن انہوں نے کہا مخلوق کے سامنے ہماری کوئی حاجت نہیں، ہم اپنی ضرورت اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہوتے ہیں اصل بادشاہ کہ جن کے دلوں میں استغنا ہوتا ہے۔ مالدار وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہے، وہ تو چوکیدار ہے، وہ مالدار نہیں ہے، چوکیدار ہے، وہ ساری زندگی پیسے کی چوکیداری کرتا رہتا ہے، اور پھر یہی پیسہ اس کی جان لے لیتا ہے۔ نقصان ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہوا، دنیا سے چلا گیا، جی کیا ہوا؟ جی مال میں نقصان ہوا تھا اس لیے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، انتقال ہو گیا۔ نہ راتوں کو نیند آ رہی ہے، نہ دن کو سکون ہے، تو اس مال نے سکون بھی ختم کر دیا، اطمینان بھی ختم ہو گیا، لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو گئے، اپنوں سے تعلقات بھی کم ہو گئے، غم خوشی میں شرکت بھی کم ہو گئی، ہمدردی اور صلہ رحمی بھی کم ہو گئی، ہر وقت خوف اور ہراس ہے، ہر وقت یہ ڈر ہے کہیں یہ مال ضائع نہ ہو جائے، جس کے ساتھ کام کیا ہے کہیں وہ مکر نہ جائے، جس کو پیسے دیے ہیں کہیں انکار نہ کر دے، جس سے سامان لیا ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے، جس کو دیا ہے کہیں وہ انکار نہ کرے، تو زندگی بھر اس میں گزر رہی ہے۔ تو یہ مالدار نہیں۔ مالدار کون ہے؟ جس کو اللہ نے دل کا استغنا دیا ہے، یعنی جس کو اللہ نے دل کے اعتبار سے غنی کر دیا کہ اس کے دل میں اللہ نے مال کی محبت نہیں ڈالی، وہ مالدار ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس۔ آپ نے فرمایا مال مستغنی ہونا، مالدار ہونا، یہ پیسوں کی کثرت، سامان کی کثرت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ مالدار ہونا انسان کے دل کا غنی ہونا ہے، کہ انسان کا دل
مال اور دولت سے بے نیاز ہو جائے اور دل میں اس کی محبت نہ ہو، وہ انسان مستغنی اور مالدار انسان ہے۔ مال جمع کرنا منع نہیں ہے، پیسہ اور دنیا اکٹھا کرنا منع نہیں ہے، شریعت کی اجازت ہے۔ جتنی دنیا ہوتی ہے انسان زندگی اچھی گزار دیتا ہے، لیکن اس دنیا کی محبت دل میں نہ ہو۔ دل میں صرف محبت اس کی ہو جس نے دل کو پیدا کیا ہے، اور دل کا پیدا کرنے والا وہ دل کا خالق اللہ ہے۔ اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی نے اپنی یاد میں دلوں کو آباد رکھا ہے اور دلوں کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اصل مالدار وہ ہے اللہ نے جس کو دل کا استغنا عطا فرما دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، 189 ہجری میں انتقال ہوا۔ سیر و اعلام النبلاء میں ترتیب المدارک میں واقع ہے۔ وقت کے بادشاہ خلیفہ ہارون الرشید آئے، امام مالک سے کہا، حضرت آپ موطا مالک کا درس دینے کے لیے آئیں، میرے گھر پر آئیں، مجھے درس دیں، میرے بچوں کو درس دیں۔ امام مالک نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوتا، آپ نے پڑھنا ہے تو جب میرا درس ہوتا ہے مسجد نبوی میں جس میں عوام و خواص شریک ہوتے ہیں وہیں پہ آئیں۔ انہوں نے کہا پھر ایسا کریں کہ جس وقت میں اور میرے بچے آئیں تو آپ ہمارے لیے الگ کلاس لگائیں، یعنی ہمیں تنہائی میں پڑھائیں، الگ سے پڑھائیں، جو عوام بیٹھی ہو ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے۔ امام مالک نے فرمایا جب عوام کو روک دیا جائے تو خواص کو بھی فائدہ نہیں ہوتا، جب عوام کو روکا جائے تو خواص کو بھی نفع نہیں ہوتا، اور جب دین کے کام کو دوسروں کے لیے کیا جائے تو اس میں اخلاص نہیں ہوتا، اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اسی درس میں شریک ہوں، میں سب کو پڑھاتا ہوں، آپ کو بھی پڑھاؤں گا۔ تو امام مالک نے الگ درس نہیں لگوایا، الگ مجلس نہیں لگوائی، اسی درس میں ہارون الرشید بیٹھے اور ان کے بچے بیٹھے ہیں تو امام مالک نے ان کو درس دیا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ ان کی زندگی اتنے استغنا کے ساتھ گزرتی تھی کہ بادشاہ وقت بھی آتے تھے لیکن ان کے دلوں میں بادشاہ کی مال اور دولت کی طرف نظر نہیں جاتی تھی۔ آج تو ہماری خواہش ہوتی ہے کوئی مالدار پیسے والا، کوئی منصب والا، عہدے والا ملے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفیاں بنانا اپنی زندگی کا سب سے بڑا کمال سمجھتے ہیں۔ فلاں گورنر کے ساتھ سیلفی ہے، فلاں ڈی ایس پی ڈی آئی جی کے ساتھ ہے، اسے اپنے فیس بک پہ ڈالا، اسے دوستوں کو شیئر کیا، میں فلاں کے ساتھ بیٹھا۔ ہم نے سمجھا ہے کہ یہ لوگ معزز ہیں جن کے پاس یہ دولت اور عہدہ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہی عہدے والے ماضی میں رہے، پھر چند مہینوں کے بعد جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے تھے۔ تو اس میں کیا عزت کہ جو آدمی چند دنوں کے بعد جیل میں جائے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگ جائیں، اخباروں کی سرخیاں بن جائیں کہ فلاں 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 جرم کے اندر اس کو پکڑا گیا، فلاں فلاں کرپشن میں آیا، تو یہ عزت نہیں ہے۔ عزت اللہ نے تقوی اور دین کے ساتھ جوڑی ہے۔ یہاں جو جڑ گیا اللہ نے اس کی عزت کو ہمیشہ کے لیے کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 256 ہجری تاریخ بغداد میں واقعہ ہے۔ اس وقت کے گورنر تھے خالد بن احمد زحلی۔ امام بخاری کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ آئیے میرے گھر پر، مجھے اور میرے بچوں کو صحیح بخاری اور اپنی کتاب التاریخ الکبیر کا درس دیجیے۔ امام بخاری نے فرمایا میں علم کو ذلیل نہیں کر سکتا کہ میں مالداروں کے دروازوں پہ جاؤں۔ اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو جب میرا مسجد میں حلقہ لگتا ہے درس کا، وہاں اپنے بچوں کو بھیجو، سب کو حدیث پڑھاؤں گا تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھیں، انہیں بھی پڑھاؤں گا۔ الگ سے میں ایک ایک کے دروازے پر جا کر علم حدیث کی بے توقیری اور بے عزتی اور بے احترامی نہیں کر سکتا۔ گورنر نے کہا کہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کے لیے حالات بڑے سخت ہوں گے، بڑی آزمائشیں آئیں گی۔ امام بخاری نے فرمایا ہاں یہ ہوگا، تم مجھے علاقے سے نکال دو گے، میں اللہ کے سامنے یہ بات کہوں گا کہ اے اللہ، میں تیرے پیغمبر کی حدیثوں کا درس دیتا تھا اور یہ کہتا تھا میرے دروازے پر آ کر درس دے، تو میں حدیث کی اس طرح تذلیل کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں اس کے دروازے پہ نہیں گیا۔ وقت کے بادشاہ نے ملک بدر کر دیا، گورنر نے علاقے سے نکال دیا، امام بخاری نے مالداروں کے دروازوں پہ نہیں گئے۔ استغنا کے ساتھ ان لوگوں نے زندگی گزاری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اصل چیز اللہ نے جو رکھی ہے وہ دل کا غنی ہونا ہے، اور دل کا استغنا تب ہوتا ہے جب دل میں انسان کے اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے سب سے عظیم چیز ہے،
دنیا تو ایک بے حیثیت چیز ہے، ذلیل اور حقیر چیز ہے، تو ذلیل اور حقیر اور عزت والی چیزیں دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی، اس لیے حضرات صحابہ اور سلف کی نگاہوں میں اس کی حیثیت نہیں ہوتی تھی، آ جاتے فوراً تقسیم کر دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت عمر نے خادم کو بھیجا اور اس خادم کو تھیلی دی دراہم کی، 400 دراہم تھے، کہا جاؤ اور یہ ابو عبیدہ بن جراح کو دے کر آؤ اور تم بیٹھ جانا، دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح کے پاس وہ تھیلی پہنچی، امیر المومنین حضرت عمر نے یہ دراہم کی تھیلی آپ کے لیے ہدیہ بھیجی ہے۔ انہوں نے دعا دی، اللہ تعالیٰ امیر المومنین کی جان مال میں برکت دے۔ اپنے خادم کو بلایا، کہا جاؤ یہ 10 درہم فلاں کو دے آؤ، 20 درہم فلاں کو دے آؤ، 50 فلاں کو دے آؤ، 100 فلاں کو دے آؤ۔ اس طرح کرتے کرتے چند منٹوں کے اندر ہی وہ جو دراہم کی تھیلی تھی وہ مکمل ختم ہو گئی۔ اب جو شخص لے کر گیا تھا وہ کہتا ہے میں ایک کنارے پر بیٹھا تھا، میں نے دیکھا میرے سامنے تھیلی میں 1 درہم بھی باقی نہیں تھا۔ حضرت عمر کے پاس آئے، کہا حضرت وہ جو تھیلی تھی وہ تو ساری انہوں نے تقسیم کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراہم کی ایک اور تھیلی دی، کہا جاؤ یہ دوسرے گورنر تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے، کہا جاؤ یہ تھیلی ان کو دے کر آؤ اور دیکھنا وہ کیا کرتے۔ وہ گئے، معاذ بن جبل کو تھیلی دی، امیر المومنین نے ہدیہ بھیجا، فرمایا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، حضرت کو شایان شان بدلہ عطا فرمائے، اور اپنے خادم کو بلایا، کہا فلاں گلی میں فلاں مستحق ہے اس کو دے کر آؤ 10 درہم، فلاں کو 20 دے آؤ، فلاں کو 4، فلاں کو 8، سارے دراہم تقسیم کر رہے ہیں۔ اتنے میں پردے کے پیچھے سے گھر والی کو پتہ چلا، اس نے آواز دی کہ بھائی گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ اپنے لیے بھی تو چھوڑنا۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے اس سے کہا بھائی دیکھو کتنے بچے ہیں، تو جب تھیلی میں دیکھا تو 2 درہم بچے تھے، تھیلی میں صرف 2 درہم بچے تھے، باقی سب تقسیم ہو گئے تھے۔ فرمایا یہ 2 درہم گھر والی کو دے دو۔ وہ آئے اور حضرت عمر کو واقعہ سنایا، حضرت آپ کے جو دونوں گورنر تھے میں دونوں کے پاس ہدیہ لے کر گیا، دراہم کی بھری ہوئی تھیلیاں، لیکن ان میں سے کسی نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، جو تھا سب تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی ان کے دلوں میں جو دین کا جذبہ، دین کی محبت ہے، دنیا سے ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو گورنر ہو کر بھی مال اور دولت کے خزانے ان کے قدموں میں آئے، لیکن انہوں نے ان سے کوئی تعلق نہیں لگایا۔ اصل عزت اللہ نے انہی لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے سیر و اعلام النبلاء میں، اور امام ابو داؤد سجستانی کی الزہد میں واقع ہے۔ حضرت عمر کے دل میں یہ بات آئی کہ جا کر میں اپنے گورنروں کو دیکھوں وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو حضرت عمر سفر کر کے شام پہنچے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے، یہ شام کے گورنر تھے۔ جب وہاں ان سے ملاقات ہوئی، شام کا وقت ہوا، فرمایا حضرت عمر نے میں چاہتا ہوں آپ کا گھر دیکھوں۔ فرمایا امیر المومنین آئیے۔ ابو عبیدہ بن جراح جو شام کے گورنر تھے ہاتھ پکڑا لے کر گئے، چلتے 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 آبادی سے باہر ایک صحرا تھا، اس میں پہنچے اور ایک خیمہ آیا، اس خیمے کے اندر گئے، کہا یہ میرا گھر ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا گورنر ہے وقت کے، اور گھر کیا ہے؟ ایک خیمہ، وہ بھی شہر میں نہیں، ایک صحرا میں۔ حضرت عمر اندر گئے، خیمے میں کچھ نظر نہ آیا، پوچھا زندگی کیسے گزارتے ہو ابو عبیدہ؟ فرمایا امیر المومنین ایک مصلی نکالا تو فرمایا اس پہ نماز پڑھتا ہوں، اور جب نیند آتی ہے اسی کو بچھا کے سو جاتا ہوں، اور ایک مٹکا تھا، کہا اس میں پانی ہے، اور اوپر ہاتھ بڑھایا ایک کٹورا تھا، کٹورے کے اندر ایک روٹی ٹکڑے کر کے ڈالی ہوئی تھی، اور اس میں پانی تھا جس میں روٹی نرم ہو گئی تھی، اور وہ نکالا، کہا یہ امیر المومنین پورے دن کی غذا ہے، ایک خاتون یہ مجھے روٹی پکا کے دے دیتی ہے تو دن میں ایک روٹی ہے، اور میں یہ پانی میں ڈال دیتا ہوں، شام تک نرم ہو جاتی ہے، اور جب شام کو لوٹتا ہوں تو یہ ایک روٹی کھا کر ایک کٹورا پانی پی لیتا ہوں، تو میرے پورے دن کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، فرمایا دنیا نے ہر ایک کو تبدیل کیا ابو عبیدہ، لیکن دنیا نے تمہیں تبدیل نہیں کیا۔ یعنی دنیا جس کے پاس آئی اس کی حالت تبدیل ہو گئی۔ آج بھی دنیا جب کسی کے پاس آتی ہے لباس بدل جاتا ہے، گاڑی بدل جاتی ہے، مکان بدل جاتا ہے، رہائش بدل جاتی ہے، موبائل بدل جاتا ہے، گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے، بول چال کا طریقہ بدل جاتا ہے، دسترخوان بدل جاتے ہیں، کھانے کی جگہیں بدل جاتی ہیں۔
پھر اس کو عام ہوٹلوں کی چائے نہیں اچھی، فلاں ہوٹل کی چائے، عام ہوٹل کا کھانا نہیں، فلاں ہوٹل کا کھانا، عام موبائل نہیں، فلاں موبائل، عام گھر میں رہائش نہیں، فلاں بنگلے میں رہائش، عام آبادی میں رہنا نہیں، فلاں سوسائٹی میں رہنا۔ کہ دنیا نے ہر ایک کو تبدیل کیا ابو عبیدہ، لیکن دنیا نے تمہیں تبدیل نہیں کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے زندگی ایسی گزاری کہ استغنا کے ساتھ رہے، کہ دل میں صرف محبت اللہ کی ذات کی، مال اور دولت سے انہیں محبت نہ رہی۔ مال اور دولت ضرورت ہے، انسان کی دنیا میں رہنے کے لیے ایک ضرورت ہے، اور یہ ضرورت کی حد تک ہونا چاہیے، اس کو انسان زندگی کا مقصد نہ بنائے۔ آج ہمارا یہ مقصد بن گیا، مقصد عبادت تھی، مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا، وہ پیچھے رہ گیا۔ آج 14 گھنٹے دنیا کے لیے محنت ہوتی ہے۔ صبح آنکھ کھلتی ہے جب تک رات سوئے نہیں ہیں، 10 بجے 12 بجے سب کام دنیا کے لیے ہو رہا ہے۔ عبادت کتنی ہے، اللہ کو راضی کرنا کتنا ہے، تلاوت کتنی ہے، ذکر و اذکار کتنا ہے، جس کام کے لیے پیدا ہوا اس کے لیے کتنا وقت دے رہا ہے۔ یہ رزق تو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ رزق دے دیتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے سامنے سر بسجود رہے، رب العالمین کا وعدہ ہے اللہ عزت کے ساتھ انسان کو رزق فراہم کرتا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ایک واقعہ لکھا۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں جامع مسجد سے باہر آیا، راستے سے گزر رہا تھا، ایک اعرابی تھا، اونٹ پہ سوار تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا، سواری سے نیچے اترا، فرمایا بھائی آپ کون ہو؟ میں نے کہا امام اصمعی ہوں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا جی مسجد سے آ رہا ہوں۔ کیا کر رہے تھے؟ جی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ کہا مجھے بھی قرآن سناؤ۔ تھا تو یہ مسلمان، لیکن زندگی چونکہ غفلت میں گزر رہی تھی، قرآن کی تلاوت کی اتنی توفیق نہیں ہوتی تھی، پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن عربی دان تھا، قرآن سمجھتا تھا، عربی مادری زبان تھی۔ امام اصمعی کہتے ہیں میں نے اس کے سامنے سورہ زاریات پڑھنا شروع کی۔ وہ سواری سے نیچے اترا اور میں سورہ زاریات پڑھ رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت تک پہنچا، اور جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا رزق جو رکھا ہے وہ آسمانوں میں رکھا ہے، آسمان والے کے ساتھ تعلق میں ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ اس ذات کی قسم جو آسمان اور زمین کا رب ہے، جو برحق ذات ہے، اور وہ اس طرح برحق ہے جیسے تمہارا گفتگو کرنا برحق ہے۔ جب انہوں نے قرآن کی یہ آیت سنی کہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمان والے کے ساتھ تعلق میں ہے، اللہ کے ساتھ جتنا تعلق ہوگا رب العالمین اتنا عزت سے رزق دے گا۔ یہ آیت سنی، کہا بس کرو۔ اسی وقت تلوار نکالی، اپنے اونٹ کا نہر کیا، اونٹ کے گوشت بنائے، جتنے غریب مسکین نظر آئے وہ سارا گوشت تقسیم کر دیا۔ کہا رزق کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہماری ذمہ داری ہے، رزق ہم دیں گے، ہمارے ساتھ تم تعلق مضبوط رکھو۔ قرآن کی آیت سنی، اونٹ کا گوشت تقسیم کیا، احرام کی 2 چادریں پہنی، عمرے کے سفر میں پیدل روانہ ہو گئے۔ امام اصمعی کہتے ہیں جب میں حج کے لیے بیت اللہ گیا تو میں طواف کر رہا تھا، میری نظر اسی شخص پہ پڑ گئی۔ اس نے جو مجھے دیکھا ایک قریب آیا اور مجھے کہا آپ نے جو سورہ زاریات پڑھی تھی ذرا آگے بھی مجھے سناؤ۔ کہتے پھر میں نے سورہ زاریات پڑھی، مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھے تھے اور میں اسی آیت پہ دوبارہ پہنچا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں اللہ نے رزق رکھا، آسمان والے کے تعلق کے ساتھ رزق ہے، اور وہی تمام چیزوں کا وعدہ کرنے والا، وعدے کا پورا کرنے والا ہے۔ کہا یہ بات تو بالکل سچ ہے، پورے سفر میں اللہ نے میرے لیے غیبی رزق کا انتظام کیا۔ کہا آگے پڑھو۔ کہا میں نے اگلا آیت کا ٹکڑا پڑھا، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، تیرے رب کی ذات اور اس کا کلام یوں برحق ہے جیسے تمہاری گفتگو برحق ہے۔ تو فوراً اس نے ایک چیخ ماری اور کہا کیوں تم اللہ کی بات کا انکار کرتے ہو کہ اللہ قسم کھا کر فرما رہا ہے، اللہ رب العزت قسم کھا کر ارشاد فرما رہا ہے تیرے رب کی ذات برحق ہے، کلام اللہ برحق ہے۔ کہا کیا لوگ اللہ کی ذات کو نہیں مانتے کہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت پیش آئی؟ بس یہ چیخ ماری، وہیں پہ نیچے سجدے میں گرا۔ امام اصمعی کہتے ہیں میں نے ہلایا، پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اندازہ کیجئے کیسی محبت ہے، تعلق ہے۔ ایک آیت سنی ہے، قرآن کی ایک آیت سنی ہے اور اس پر اس شخص نے اپنی جان دے دی ہے۔ آج ہم قرآن سنتے ہیں
لیکن قرآن کا اثر ہمارے دل و دماغ پہ نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہمارے دل گناہوں کی ظلمت سے آلودہ ہو گئے، دنیا کی محبت سے ہو گئے، عشق مجازی سے ہو گئے، بے حیائی زیادہ آ گئی، بد نظری بڑھتی گئی، اس لیے آج قرآن کا اثر دل پہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہمارا قصور ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل آلودہ ہو گئے، ورنہ سلف کے دل بالکل پاکیزہ تھے، قرآن کی آیت سنتے عمل ہوتا۔ آج معلومات بہت ہیں، عمل کم ہے۔ معلومات ہر شخص کے پاس زیادہ ہیں، لیکن کسی سے پوچھو عمل زندگی کا کتنا ہے تو بہت کم نظر آئے گا۔ کون نہیں جانتا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن کتنے ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ موسیقی سننا حرام ہے، کتنے ہیں جو بچتے ہیں؟ کسے معلوم نہیں ہے کہ بد نظری گناہ کبیرہ ہے، کتنے ہیں جو غیر محرم کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو جھکا دیتے ہیں؟ سب کو معلوم ہے سود اور رشوت کا پیسہ حرام ہے، کتنا ہے جو اس حرام سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں؟ سب کو معلوم ہے داڑھی کٹانا گناہ کبیرہ ہے، کتنے ہیں جو اس کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں؟ معلومات سب کے پاس موجود ہیں، علم پر عمل موجود نہیں ہے، عمل رفتہ رفتہ کم ہو گیا۔ صحابہ ایک ایک سورت کو پڑھتے تھے 12 سال میں۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ہم نے 12 سال کے عرصے میں سورہ بقرہ پڑھی۔ تو 12 سال کیوں لگ گئے؟ جس آیت کو پڑھا وہ زندگی میں آئی، جس آیت کو پڑھا اس کے مضامین کو اپنی زندگی میں لایا۔ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے ان لوگوں کو عزتیں عطا فرمائی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 505 ہجری نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد تھے حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ۔ حاتم اصم کو اصم اس لیے کہتے ہیں، اصم کا معنی بہرا ہونا، یہ بہرے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا ایک عورت ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، تو اس دوران اس کی خروج ری ہو گئی، ہوا خارج ہو گئی۔ اب وہ آواز حاتم تک پہنچ گئی، عورت کو بڑی شرمندگی ہوئی، اپنے اوپر قابو نہیں تھا، بیماری کی حالت تھی۔ بیماری میں بسا اوقات انسان کے اعضاء اس کے اختیار میں نہیں ہوتے، تو امام حاتم نے اپنے آپ کو بہرا بنا دیا کہ گویا کہ اس کو آواز نہیں آتی تاکہ عورت کو شرمندگی نہ ہو۔ اب عورت نے جب مسئلہ پوچھا، امام حاتم کہتے تھے ذرا بلند آواز سے کہو، تمہاری آواز نہیں آ رہی۔ پھر وہ مسئلہ پوچھتی، کہا جی بلند آواز سے کہو، تو عورت خوش ہو گئی، یہ تو بہرا ہے، اس کو یہ آواز نہیں آتی، تو اس نے میری آواز بھی نہیں سنی ہوگی۔ حالانکہ حاتم اصم بہرے نہیں تھے، ایک عورت پر پردہ ڈالنے کے لیے ساری زندگی کے لیے اپنے آپ کو بہرا بنا دیا۔ ہم تو دوسروں کے عیوب تلاش کر رہے ہیں، کوئی عیب نظر آئے تو دوسروں پہ خامی شروع کر دیں اور اپنے حلقے میں اس عیب کو بیان کر کے دوسرے کی تذلیل کریں۔ اور یہاں کیا حالت ہے کہ ایک عورت کا عیب دیکھ کر اپنے آپ کو بہرا ایسا بنایا کہ نام کا حصہ ہو گیا حاتم اصم، وہ حاتم جو بہرا ہے، صرف اس وجہ سے کہ عورت کے عیب پر پردہ پڑ جائے۔ تو جو دوسروں پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کی خامیوں پہ بھی پردہ ڈالتا ہے، اور جو دوسروں کے عیوب تلاش کرے، حدیث میں آتا ہے، پھر اللہ بھی اس کا عیب تلاش کرتا ہے اور گھر کے اندر اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ حاتم اصم ہے، شقیق بلخی کے شاگرد ہیں۔ حضرت شقیق بلخی نے اپنے شاگرد سے ایک دفعہ پوچھا، امام غزالی نے واقعہ لکھا ہے، فرمایا تم نے میرے ساتھ کتنا عرصہ گزارا؟ فرمایا حضرت 33 سال گزارے، 33 سال شاگرد رہے ہیں اپنے استاذ کے۔ استاذ نے کہا تم نے 33 سال میں مجھ سے کیا سیکھا؟ انہوں نے کہا 8 باتیں میں نے آپ سے سیکھی۔ استاذ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، 33 سال شاگرد رہے اور صرف 8 باتیں سیکھی ہیں۔ فرمایا حضرت 8 ہی سیکھی ہیں، زیادہ نہیں سیکھی، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضرت نے کہا سناؤ کیا سیکھا؟ حاتم اصم کی یہ 8 باتیں پوری زندگی کا خلاصہ ہیں۔ اگر یہ 8 چیزیں میری اور آپ کی زندگی میں آ جائیں، ہماری زندگی کامیاب زندگی ہوگی، اللہ ہم سے راضی ہوگا اور اللہ دنیا میں عزت عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلی بات، حاتم اصم نے کہا حضرت میں نے دیکھا دنیا میں انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے، ہر چیز کے ساتھ اس کی محبت اور تعلق موت تک ہے۔ موت آتی ہے، سب رشتے سب ختم ہو جاتے ہیں، قبر میں کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ دنیا میں بیوی ہے، بچے ہیں، دوست ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، جائیداد ہے، ساتھی ہیں، غمخوار ہیں، ہمدرد ہیں، جانثار ہیں، یہ سب تب تک ہیں جب تک جسم میں روح ہے۔ جب جسم سے روح نکل گئی کوئی قبر میں ساتھ نہیں جاتا۔ قبر کے گھڑے میں نے کہا دیکھا کون ساتھ جاتا ہے، میں اس سے دوستی کروں، تو میں نے دیکھا وہ نیک اعمال ہیں جو قبر میں ساتھ جاتے ہیں۔
نیک اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں، باقی سارے قبر تک ہیں۔ مال کا تعلق اس وقت تک ہے جب تک جسم میں روح ہے، رشتہ داروں کا تعلق قبر تک ہے، نیکیوں کا تعلق جنت میں داخل ہونے تک ہے۔ نیکیاں جنت میں داخل کر کے چھوڑتی ہیں۔ مال کب تک ہے؟ جب تک جسم میں روح ہے۔ روح جیسے نکل گئی، اب یہ مال اس کا نہیں، اب یہ ورثہ کا ہے، اب رشتہ داروں میں تقسیم شروع ہو گیا۔ رشتہ دار کب تک ہیں؟ قبرستان تک۔ جیسے ہی تدفین کر دی سارے واپس آ گئے۔ اب کیا چیز رہ گئی؟ نیکیاں۔ تو کہا میں نے دیکھا دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے، کسی کو دولت سے، کسی کو عہدے سے، کسی کو پیسے سے محبت ہے، لیکن میں نے دیکھا سب بے وفا ہیں۔ جیسے موت آتی ہے سب چھوٹ جاتے ہیں۔ میں نے ایک چیز دیکھی ہے جو با وفا ہے، وہ نیک اعمال ہیں، اس لیے میں نے زندگی نیکیوں میں گزاری تاکہ یہ نیک اعمال میرے ساتھ قبر میں بھی ساتھ جائیں۔ انہوں نے کہا یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات کیا آپ نے سیکھی؟ کہا دوسری چیز میں نے قرآن پڑھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کرنے سے جو ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جو خواہشات سے بچے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو میں نے دیکھا خواہشات انسان کو ذلیل کرتی ہیں، رسوا کرتی ہیں۔ عموماً جو بھی آدمی گناہ میں پڑتا ہے خواہشات کی وجہ سے پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، جنت کو ڈھانپا گیا مشقت والے اعمال کے ساتھ، جہنم کو ڈھانپا گیا خواہشات کے ساتھ۔ خواہش پہ چلتا ہے جہنم کے قریب جاتا ہے، مشقت پہ چلتا ہے جنت کے قریب جاتا ہے۔ تو انسان دنیا میں جو گناہ کر رہا ہے خواہشات کی وجہ سے، تو اس لیے میں نے خواہشات کو ترک کر دیا۔ میں خواہش پہ زندگی نہیں گزارتا، اللہ رب العزت کی رضا اور منشا پہ گزارتا ہوں۔ کہا یہ دو باتیں ہوئیں۔ تیسری بات کیا سیکھی؟ کہا میں نے تیسری چیز یہ دیکھی دنیا میں انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اور جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے۔ دنیا میں انسان کو مال سے محبت ہے، سونا چاندی قیمتی چیز ہے، تو یہ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے انسان اس کی اتنی زیادہ حفاظت کرتا ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ نہ لگے اور اس کو مشکل موقع پر کام آئے۔ مکان کی فائل ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی مال ہے، اس کو بڑی ہی حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے کہ مجھے کام آئے گا۔ کہا میں نے قرآن پڑھا، قرآن میں ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور تیرے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہے گا۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اللہ فرماتے جو میرے پاس ہے وہ باقی ہوگا۔ کہا مجھے جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ میں اللہ کے نام پہ دے دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے ہاں میرے لیے باقی رہے گا۔ اپنے اوپر خرچ کروں گا وہ ختم ہو جائے گا، دنیا میں رکھوں گا ختم ہو جائے گا۔ جو چیز مجھے زیادہ پسند آتی ہے میں اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیتا ہوں۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہاری نیکی اللہ کے ہاں تب قبول ہوگی جب پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ کہا جو چیز پسند آتی ہے قیمتی چیز میں اللہ کے نام پہ دے دیتا ہوں تاکہ وہاں میرے لیے سرمایہ بن جائے۔ حضرت شقیق بلخی نے پوچھا حاتم اور کیا سیکھا؟ فرمایا حضرت میں نے دیکھا دنیا میں ہر انسان عزت چاہ رہا ہے۔ آج ساری جو بھاگ دوڑ ہے صبح سے شام تک وہ عزت کے لیے۔ کسی نے سمجھا عزت دولت زیادہ ہوگی تو لوگ میری عزت کریں گے، کسی نے سمجھا میں NPA ہوں گا تو میری عزت ہوگی، کوئی سمجھے DSP DIG بنوں گا تو میری عزت ہوگی، کسی نے گورنری میں عزت سمجھی، کسی نے عہدے میں عزت سمجھی، کسی نے دولت میں عزت سمجھی۔ حاتم اعصم کہتا ہے میں نے قرآن پڑھا کہ جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے اس کی نظر میں عزت کس چیز میں؟ یہ سارے معیار تو میں نے اور آپ نے بنائے، خالق کائنات نے عزت کس میں رکھی؟ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا انسان وہ ہوگا جس کی زندگی میں سب سے زیادہ تقوی ہوگا، جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، وہ سب سے زیادہ معزز ہوگا۔ ہم نے سمجھا یہ عہدوں میں عزت ہے، یہی عہدوں والے باہر تھے، چند مہینے گزرتے ہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں، کسی کو ہتھکڑیاں لگی، کسی کو بیڑیاں لگی، کسی پہ الزامات لگے، اور بھائی اس میں عزت نہیں، عزت اللہ کو راضی کرنے میں، تقوی کی زندگی میں اصل عزت ہے۔ شقیق نے پوچھا حاتم تم نے اور کیا سیکھا؟ فرمایا حضرت میں نے یہ دیکھا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک چیز کا حکم دیا ہے، وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔
تو میں نے اپنے آپ کو عبادت میں لگایا، اللہ کی فرما برداری عبادت میں وقت گزارا، اور جو رزق کی ذمہ داری کا وعدہ اللہ نے لیا ہے وہ میں نے اللہ پہ چھوڑا۔ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، رزق دے گا۔ عبادت کرنا ہماری ذمہ داری، رزق دینا رب کی ذمہ داری۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، نہیں زمین پہ کوئی چوپایا مگر اس کی رزق کی ذمہ داری تیرے رب نے لی ہے۔ فرمایا آج دیکھیں جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے ذمے ہیں اس کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے ذمے 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے لیے کوشش نہیں۔ ہمارے ذمے تلاوت اعمال، اس کے لیے کوشش نہیں۔ جس رزق کا وعدہ اللہ نے لیا ہے کہ میں دوں گا، اس کے لیے 16 اور 18 گھنٹے کی کوشش چل رہی ہے۔ اسباب کے حد تک محنت ضروری ہے، لیکن اس پہ پوری زندگی کھپانے کا حکم نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک بات میں نے یہ سیکھی، میں عبادت میں لگا اور اللہ نے مجھے جو رزق تھا وہ عزت کے ساتھ عطا فرمایا۔ فرمایا اور آپ نے کیا سیکھا؟ انہوں نے فرمایا میں نے یہ دیکھا دنیا میں ہر آدمی کو کسی نہ کسی سے دشمنی ہوتی ہے۔ کسی کو دشمنی دوست سے ہوتی ہے، کوئی بھائی سے دشمنی ہے، کسی کو چچا زاد سے ہے۔ دنیا میں ہر ایک کے کوئی نہ کوئی دشمن ہوتے ہیں۔ میں نے اللہ کا قرآن پڑھا کہ دشمن کون ہے؟ یہ تو وہ ہیں جس کو میں نے اور آپ نے دشمن بنایا۔ جس نے کائنات کو پیدا کیا وہ کس کو دشمن کہتا ہے؟ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ اللہ فرما رہے شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ تو کہا میں سمجھ گیا شیطان ہے، اس لیے میں نے شیطان سے کبھی دوستی نہیں لگائی، ہر اس کام سے بچا جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اور ہر وہ کام کیا جس سے رحمان خوش ہوتا ہے۔ تو میں نے شیطان کو اپنا دشمن بنایا۔ فرمایا اور کیا سیکھا؟ کہا آخری 8ویں بات میں نے یہ سیکھی، دنیا میں ہر انسان کو کسی نہ کسی پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ میں مشکل میں پھنسوں گا، فلاں کی طرف رجوع کروں گا، اس پر بھروسہ ہے، فلاں DSP کام آئے گا، DIG کام آئے گا، فلاں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں وہ کام آئے گا، یہ دولت یہ پیسہ کام آئے گا۔ ہر آدمی کو کسی نہ کسی چیز پہ بھروسہ ہے، اور اس کے بھروسے پہ وہ ہر کام کرتا ہے۔ میں نے قرآن پڑھا کہ کس پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو میں نے کائنات میں کسی چیز پہ تکیہ نہیں لگایا، کسی پہ بھروسہ نہیں کیا، میں نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا۔ کہا میں نے یہ 8 باتیں آپ سے 33 سال کے عرصے میں سیکھی ہیں۔ حضرت شقیق نے فرمایا اللہ کی قسم یہ قرآن کا، تورات کا، زبور کا، انجیل کا خلاصہ ہے۔ اگر یہ کسی میں 8 باتیں آ گئی اس کی زندگی کامیاب زندگی ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی 8 اہم باتیں تھیں جو حاتم اسم کی پوری زندگی کا خلاصہ تھیں۔ فرمایا میں نے اس پہ زندگی گزاری، اللہ نے مجھے عزت عطا فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا بات، اللہ نے اسد عزت کو اعمال کے ساتھ جوڑا، اس لیے عمل اور تقوی جتنا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی ہے۔ جتنا جو اللہ کے سامنے آنسو گراتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اتنا معاشرے میں معزز ہوتا ہے۔ اگر کوئی چاہے نا آج سے میری عزت شروع ہو جائے، 3 کاموں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1 فرائض نہ چھوٹیں، نمبر 2 اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیں، نمبر 3 قرآن کی تلاوت شروع کر دیں۔ اگلے دن سے آپ کی عزت بڑھے گی۔ آج ہم مخلوق کے سامنے روتے ہیں، ایک کے سامنے اپنا دکھ سناتے ہیں، اتنا روتے ہیں، حالات ایسے ہیں، یوں ہیں وہ ہیں، سناتے ہیں، وہ ہماری آدھے گھنٹے کی کہانی سنتا ہے، زیادہ تیر مارتا ہے، 500 روپے دے دیتا ہے، احسان جتلاتا ہے۔ یہ آدھا گھنٹے نہیں، اللہ کی قسم 5 منٹ اللہ کے سامنے روئیں، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یہ دنیا والے کچھ نہیں دے سکتے، یہ مخلوق ہیں، ہماری طرح محتاج ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، خزانوں کا مالک میرا اللہ کو آنسو بڑے پسند ہیں۔ دوسری چیز قرآن کی تلاوت بڑی پسند ہے۔ آج تلاوت کا ماحول ہمارے معاشرے میں ختم ہو گیا، قرآن پڑھنے والے لوگ کم ہیں، تو اس لیے تلاوت زندگی میں زندہ ہو۔ صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت کے ساتھ کریں۔ جو صبح آغاز تلاوت سے کرتا ہے اللہ پورا دن اس کا بابرکت گزارتا ہے، اور ایسے لوگوں کو جب موت بھی آتی ہے تو زبان پہ تلاوت ہوتی ہے۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی عبادت اور ریاضت میں گزری، تلاوت میں، روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے۔ آخری وقت آیا تلاوت شروع کر دی، قرآن پڑھتے رہے، سورہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام تک پہنچے، ابو بکر بن عیاش کا انتقال ہو گیا۔ تو جیسی زندگی ویسی موت، زندگی تلاوت میں گزری تو موت بھی اچھی آئی۔ امام ذہبی نے الکبائر میں لکھا ایک شخص زندگی بھر جوا کھیلتا تھا، جب آخری وقت آیا لوگ اس کو کہتے کلمہ پڑھ، وہ آگے سے یہی کہتا تھا جوئے کے بارے میں، فلاں کو بلاؤ اس سے کھیلوں، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، جوئے کی باتیں کرتے کرتے مر گیا۔
امام ذہبی الکبائر میں لکھتے ہیں ایک شخص ساری زندگی شراب پیتا تھا، آخری وقت آئی اس کے سامنے کہتے تھے کلمہ پڑھو، وہ کہتا مجھے بھی پلاؤ ان کو بھی پلاؤ، مجھے بھی پلاؤ ان کو بھی پلاؤ، شراب کی بات کرتے کرتے چلا گیا، کلمہ نصیب نہ ہوا۔ ایک شخص تھا زندگی خواہشات میں گزری تھی، گانا گاتے ہوئے موت کا وقت آیا، سب قریب تھے کلمہ پڑھو، زبان پہ کلمہ نہیں آتا تھا۔ ڈاکٹر نور محمد کہتے میں نے دیکھا گانا گاتے گاتے مر گیا۔ زندگی گانے میں گزری، موت اسی طرح ہی، تو جیسی زندگی ویسی موت۔ تو زندگی نیک اعمال اور استغنا میں گزرے تو اللہ موت بڑی اچھی دیتا ہے۔ تو اصل عزت اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے، مخلوق ہمیں کوئی عزت نہیں دے سکتی، ان سے کوئی امید نہیں لگانی چاہیے۔ زمین اور آسمان کے خالق سے تعلق قوی ہونا چاہیے، ہر ضرورت اللہ کے سامنے عرض کرنی چاہیے۔ ندامت کے 2 آنسو، اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ، تلاوت کو اپنا توشہ بنانا چاہیے، پھر دیکھیں گے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔